ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ اگست کا مہینہ ہے، سن 2014 ہے، اور پاکستانی جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے کچھ جذبات ان کے تازہ ہوتے ہیں۔ 14 اگست کی چھٹی بھی ہم منائیں گے، توپوں کی سلامی بھی ہوگی، اور مزار قائد پر بھی پریڈ ہوگی، اور مزار اقبال پر بھی پریڈ ہوگی۔ اگلے دن دوبارہ ہم اپنے آفیسز میں چلے جائیں گے، کاروبار پہ چلے جائیں گے، اور 14 اگست گزر جائیں گے۔ 1947 بھی تھا، اور 1947 تھا جب ایک قوم تھی۔ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے لباس بہت مختلف تھے، جن کا رہن سہن بہت مختلف تھا، جن کے علاقے بہت مختلف تھے، جن کے کلچر بہت مختلف تھے، جن کے رویے بہت مختلف تھے، مگر وہ ایک قوم تھی۔ جن کے مسلک بہت سارے تھے، مگر وہ ایک قوم تھی، اور اس ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی، مگر وہ ایک قوم تھی، اور وہ ایک قوم تھی جو ایک کلمہ پڑھتی تھی، اور وہ کلمہ تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان لوگوں نے رو رو کر یہ خطہ اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما دیجئے جہاں آپ کی اور آپ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، جہاں اے اللہ آپ کے دین کو نافذ کریں گے اور آپ کے دین کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ تو زبانیں مختلف، رہن سہن مختلف، علاقائیتیں مختلف، علاقے مختلف، خوشی غمی منانے کے طریقے مختلف، یہ سب کچھ مختلف مگر کلمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ایک ملک تو موجود ہے جو 71 میں 2 لخت ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ ہم نے کلمے کی بنیاد چھوڑ دی تھی۔ کلمے کی بنیاد چھوڑی تو انہوں نے کہا ہم ادھر تو مدر، کوڑا پڑا عذاب کا ایک ہم پر، ہم 2 لخت ہوئے، مگر بہرحال جیسا تیسا ملک ابھی موجود ہے۔ لیکن آج اس موجود ملک کو ایک قوم کی تلاش ہے۔ اقبال نے بھی تو خواب دیکھے تھے۔ اقبال نے بھی 1930 میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم میں یہ ہو کر رہے گا کہ اس خطہ ہندوستان میں اللہ ایک خطہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اگر ہمیں ایسا موقع مل گیا تو اسلام کی تصویر پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، کہتے قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کبھی کہتے کیا نظام لے کر آؤ گے، کہا خلافت راشدہ کے نظام کی برکات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ کبھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اناگوریشن ہوتا ہے کراچی میں 1948 میں، اور جب فیتا کاٹتے اس کے بعد تقریر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے پاکستان ہمیں دیا، مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو برباد کر دیا، اب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر مبنی عادلانہ نظام اور اس کی معیشت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں وہ ماحول فراہم کریں جہاں لوگ اسلام کو سیکھ سکیں اور اسلام قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل درآمد کر سکیں۔ لیکن خوش قسمتی ملک اسلام کے نام پر بنا یا رہنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ طے شدہ بات ہے کہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی یہاں پر نہیں ہوگی، مگر اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ ہم نے کھرچ کر اسلامی تعلیمات کو مٹایا کانسٹیٹیوشن سے۔ ایک بہت بڑے میڈیا والوں نے حدود آرڈیننس کے نام پر شریعت کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ سزا بھی دنیا میں ان کو دے دی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ یہ قدم ڈگمگا چکے ہیں، پاکستان کی معیشت کا تباہ حال ہونے کا معاملہ ہے، ہمارا کردار، ہماری معیشت، ہماری سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کب قدم سنبھلیں گے؟ اللہ کے دین کو ترجیح دینا، اللہ کے دین کو تھامنا، اس کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں آنا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ فرماتے کہ اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔